ناظرین، کون نہیں جانتا کہ نام نہاد رضوی مولوی تطہیر نے اپنی کتاب درمیانی امت میں لکھا، چھوٹے ہوں یا بڑے سب اس کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں۔ پھر اسی خبیث مولوی تطہیر نے اپنی دوسری کتاب کچھ اور الزامات کی تردید میں لکھا، میں نے انبیاء و اولیاء کو اللہ کے سامنے بے بس لکھ دیا، تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ یعنی مولوی تطہیر ناپاک نے مختار کل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے بس لکھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ مگر سنیوں کے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ مگر ناصرین، اسی مولوی تطہیر کے بارے میں شہرت پسند بے حیا بے شرم گالی باز مردود مولوی کلیم حنفی کیا کہتا ہے، وہ آپ سنیے۔ اور مولانا تطہیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم، جنہوں نے اپنی بعض عبارتوں سے جو ناپسندیدہ تھی، جسے علماء نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے رجوع فرمایا، تو رجوع فرمانے کے بعد کیا حق بنتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں اس طرح کی بات کہیں، جو اتنا متقی پرہیزگار تہجد گزار اور عابد شب زندہ دار ہو، دن میں روزے رکھتا ہو، جس کی نوافل تک نہ چھوٹتی ہو۔ تو ناظرین، سنا آپ نے کہ مولوی تطہیر نے اپنی عبارت میں نبی کو بے بس کہہ دیا، مگر وہی عبارت مولوی کلیم حنفی کے نزدیک صرف ناپسندیدہ ہے، اور مولوی کلیم نے یہ بھی کہا کہ مولوی تطہیر نے رجوع کر لیا ہے۔ تو میں مولوی کلیم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا رجوع ہے کہ ابھی بھی وہ ناپاک عبارت کتابوں میں چھپ رہی ہے؟ نبی کو بے بس کہنے والا اس جاہل مولوی کلیم حنفی کے نزدیک متقی پرہیزگار تہجد گزار عابد شب زندہ دار دن میں روزے رکھنے والا نفل نماز پڑھنے والا ہے۔ لیکن ناظرین، جو نبی کو بے بس کہے اور جو ایسے مولوی کا ساتھ دے، اس کے بارے میں سرکار حضور اعلیٰ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا ہے، وہ آپ سنیے۔ فتاوی رضویہ شریف مترجم جلد نمبر 14۔ حضور پاک مختار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی وقار میں کسی واعظ نے لفظ بیچارہ کا استعمال کیا، جس کا معنی بے بس ہوتا ہے، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کا حکم بیان فرمایا، وہ ضرور بددین، گمراہ، فاسد العقیدہ، مختل الایمان، بلکہ ظاہراً بالقصد مرتکب توہین سید الانس والجان ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا وعظ سننا حرام، اس کے پاس بیٹھنا حرام، اس سے ملنا جلنا حرام، اسے سلام علیکہ کرنا حرام، اپنی تقریب میں اسے بلانا حرام، اپنا کوئی دینی کام اگرچہ صرف نکاح خوانی ہی ہو اسے سپرد کرنا حرام ہے۔ پھر سرکار اعلیٰ حضرت ایسے خبیث واعظ مولوی کا ساتھ دینے والوں کے تعلق سے حکم شرعی بیان فرماتے ہیں، اس حالت میں شر و ضلالت پر جو اس کے معاون ہیں سب اسی کے مثل ہیں، اور ان سب کے یہی احکام۔ ناظرین، سوچو، غور کرو، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ایسا لفظ استعمال کیا گیا جس کا معنی بے بس ہے، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے شریعت مطہرہ کی روشنی میں جو حکم بیان فرمایا وہ آپ نے سنا، مگر مولوی تطہیر نے تو لفظ بے بس ہی کا استعمال کیا، تو اس کے لیے شریعت میں کتنا سخت حکم ہوگا۔ مگر مولوی کلیم، تیرے نزدیک وہی بے بس والی عبارت صرف ناپسندیدہ ہے، اور مولوی تطہیر تیرے نزدیک ایک متقی عالم، تو سرکار اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق تیرا بیان سننا حرام، تیرے پاس بیٹھنا حرام، تجھ سے ملنا جلنا حرام، تجھ سے سلام علیکہ کرنا حرام، تجھے اپنی کسی تقریب میں بلانا حرام، تجھ سے نکاح پڑھوانا حرام۔ اب ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ مولوی تطہیر نے بے بس والی عبارت سے توبہ کر لیا ہے، تو اس کی حقیقت انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو میں بیان کروں گا۔ مولوی کلیم، تجھ میں کچھ غیرت باقی ہے تو شرم کر،
جس نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے بس لکھا، معاذ اللہ تو اس کی تعریف میں لگا ہوا ہے۔ بے بس والی عبارت تیرے نزدیک صرف ناپسندیدہ ہے۔ ارے تو کس کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے؟ کیا تجھے مرنا نہیں ہے؟ کیا تجھے اللہ و رسول جل جلالہ و صلی المولا تعالی علیہ وآلہ وسلم کو منہ نہیں دکھانا؟ ڈر، خوف کھا اس رب سے، جبار و قہار سے، جس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔